السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ میں ہوں ناظرین، آج کی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کی ابھی شادی ہونے والی ہے یا بہت جلد ان کی شادی ہو جائے گی، یا جن کی شادی ہو چکی ہے اور وہ ابھی بچوں کی تربیت کے مراحل سے گزر رہے ہیں۔ تو یہ ویڈیو خاص طور پر ایسے لوگوں کے لیے ہے، اگر آپ اس کیٹیگری میں ہیں تو پھر آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ یہ ویڈیو آپ کے بہت زیادہ کام آنے والی ہے۔ ہمارے ہاں جس طرح کے ہر شعبہ تنزلی کا شکار ہے اور ٹریننگ اور تربیت کا ماحول کسی بھی شعبے میں نہیں ہے، اور اب کچھ اس میں بہتری آ رہی ہے اور تربیت اور ٹریننگ کے حوالے سے ہر ادارہ اور ہر شعبہ جو ہے اس حوالے سے کام کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر اس چیز کو دیکھا جائے کہ خاندان کا جو ادارہ ہوتا ہے اس کو چلانا یہ بھی بہت مشکل کام ہوتا ہے، اور اس کے لیے بڑی تربیت اور ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس حوالے سے ہمارے معاشرے میں کسی بھی قسم کی تعلیم اور تربیت کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ چنانچہ ہوتا یہ ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو ابتدائی جو 2-3 سال ہوتے ہیں وہ اکثر لڑائیوں اور جھگڑوں میں گزرتے ہیں، اور بہت زیادہ تعداد جو طلاق کی جو شرح ہے وہ اکثر انہی ابتدائی 2-3 سالوں میں ہوتی ہے۔ پھر اس میں سے جو بچ کر نکل جاتے ہیں تو پھر ان کو ان 2-3 سالوں میں اچھا خاصا تجربہ ہو جاتا ہے ایک خاندان کو چلانے کا، ایک آپس میں مل کر چلنے کا۔ تو پھر اگلا مرحلہ آ جاتا ہے بچوں کی تربیت کا۔ تو اب بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہوتا یہ ہے کہ چونکہ اس کی باقاعدہ ٹریننگ نہیں ہوتی، تربیت نہیں ہوتی، تعلیم نہیں ہوتی، اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کرام کی زندگی پیش نظر ہوتی ہے، تو بچوں کی تربیت کے حوالے سے والدین اکثر ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پھر وہ بڑھاپے میں جا کر یعنی بہت زیادہ جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں، اور ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت صحیح نہج پر نہیں کی۔ اس حوالے سے سب سے جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کا اکرام کرو، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بھی فرمان ہے کہ اکرموا اولادکم فانہم خلقوا لزمان غیر زمانکم، کہ اپنی اولاد کا اکرام کرو، یہ اولاد یہ پیدا کی گئی ہے تمہارے علاوہ زمانے کے لیے، یعنی یہ تمہارے زمانے کے لیے اس کو نہیں پیدا کیا اللہ نے، تمہارے بعد جو آنے والا زمانہ ہے اللہ نے اس کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول میں بہت بڑی ہمارے لیے ایک رہنمائی موجود ہے، اور وہ رہنمائی یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو اولاد جو آج ہمارے پاس موجود ہے بچوں کی صورت میں، چھوٹے چھوٹے ننھے پھولوں کی صورت میں، یہ اولاد آج کے لیے یعنی 2017 کے لیے نہیں پیدا کی گئی، بلکہ یہ آگے جو آنے والا زمانہ ہے 20 سال بعد 30 سال بعد جو زمانہ آنے والا ہے اللہ نے اس کو اس کے لیے پیدا کیا ہے۔ لہٰذا اس فرمان سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ہم اولاد کی تربیت کے حوالے سے یہ اصول اختیار کریں کہ ہم اولاد کی تربیت کرتے ہوئے اگلے جو 20-30 سال بعد کا جو حالات ہوں گے، جو زمانہ آنے والا ہے، اس کی ہم کھوج لگائیں کہ اس وقت دنیا کیسی ہوگی، اور اس وقت کیا کیا مشکلات ہوں گی، کیا کیا مسائل ہوں گے، اس وقت دنیا میں ذرائع آمد و رفت کیا ہوں گے، اس وقت کے حالات کیسے ہوں گے، اس وقت دنیا کا نقشہ کیا ہوگا، اس وقت دنیا میں کون سی زبان جو ہے وہ راج کر رہی ہوگی، اس وقت ٹیکنالوجی کہاں تک پہنچ چکی ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ہم مد نظر رکھیں گے تو پھر صحیح طریقے سے ہم اپنی اولاد کی تربیت کر سکیں گے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اکثر اپنے بچوں کو اپنے بچپن کی مثال دیتے ہیں اور اپنے 20 سال پیچھے کی مثال دیتے ہیں، یعنی ہمیں ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم تربیت کے حوالے سے اگلے 20 سال کو دیکھیں، لیکن ہم پچھلے 20 سال کے گزشتہ جو 20 سال گزرے ہیں جس وقت ہم بچپن میں ہوتے تھے اس وقت کی ہم مثال دیتے ہیں کہ جی میں جب چھوٹا ہوتا تھا تو میں اسکول جاتا تھا تو قسمت سے ہی مجھے 1 روپیہ ملتا تھا، اور میرا بچہ جو ہے وہ روزانہ 20 روپے مانگ رہا ہے، 10 روپے مانگ رہا ہے۔ ہم یہ مثال دیتے ہیں کہ جس وقت میں چھوٹا تھا اور میں اسکول جاتا تھا تو اس وقت میں نے پہلی کلاس میں ایک تختی لی تھی اور اسے میں 5 سال تک استعمال کرتا رہا، لیکن میرا بچہ ہر تیسرے دن کاپی مانگ رہا ہے۔ آج کے استاد کو یہ شکایت ہے کہ میں نے ماریں کھا کھا کر پڑھا ہے، اور آج کے بچے کو
مجھے ڈانٹنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے، اگر آپ ماضی کے 20 سالوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کی تربیت کریں گے تو ان بچوں کو ضائع کر بیٹھیں گے، اور جب اگلے 30 سال بعد یہ جوان ہوں گے تو ان کی حیثیت اس معاشرے میں سوائے 2 ٹانگوں پر چلنے والے حیوان کے اور کچھ نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے بچوں کی صحیح تربیت کرنی ہے تو مستقبل کی کھوج لگائیں، نئی نئی کتابیں پڑھیں، اخبارات میں ٹیکنالوجی کے صفحات پڑھیں، گوگل پر سرچ کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اگلے 15 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد دنیا میں کیا ہونے والا ہے، کیا کیا تبدیلیاں آنے والی ہیں، ٹیکنالوجی کی دنیا میں کیا کیا انقلابات آنے والے ہیں اور کیا کیا مشکلات ہوں گی، کیا کیا مسائل اس وقت کے ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ جان کر ہی بچوں کی صحیح تربیت کر سکتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں مستقبل کی دنیا کا، یعنی اگلے جو 5 سال، 10 سال، 15 سے 20 سال تک کی جو دنیا ہے، اس وقت کیا کہ ان 15-20 سالوں میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں گی، کیا کیا ایجادات ہو جائیں گی، ان کا ایک چھوٹا سا ایک نقشہ، ایک چھوٹی سی تصویر آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ مزید اس کی تحقیق آپ جو ہے گوگل پر، انٹرنیٹ پر اور یوٹیوب پر اس کی تحقیق، اس کو سرچ آپ کر سکتے ہیں، مزید اس کی معلومات آپ اکٹھی کر سکتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ کہ آج ہر والد کی اور ہر والدہ کی یہ خواہش ہے کہ میرا بچہ اور بچی ڈاکٹر بنے۔ تو یاد رکھیں، آنے والے چند سالوں بعد ایک کلینک چلانے والا ڈاکٹر اور ایک حجام کی دکان چلانے والے نائی، ان دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہوگا۔ آنے والے چند سالوں میں، یعنی 2030 تک، پاکستان سمیت پوری دنیا میں جتنی بھی گاڑیاں ہیں، یہاں تک کہ ٹرک بھی بجلی پر چل رہے ہوں گے۔ پیٹرول اور ڈیزل کا زمانہ ختم ہو جائے گا اور ہم اپنے پوتوں کو یہ کہانی سنایا کریں گے کہ ہمارے بچپن میں گاڑیاں پیٹرول اور ڈیزل پر چلا کرتی تھیں، بالکل ایسے ہی جیسے ہمارے دادا ہمیں کہانی سنایا کرتے تھے کہ ہمارے بچپن میں ریل گاڑی اسٹیم انجن پر چلتی تھی۔ اگلے چند سالوں پر ان سڑکوں پر ایسی گاڑیاں دوڑ رہی ہوں گی جنہیں سمارٹ گاڑیاں کہا جائے گا۔ جس طرح آج سمارٹ فون ہے، اس طرح کی سمارٹ گاڑیاں ہوں گی جن میں سواریاں تو بیٹھی ہوں گی لیکن ڈرائیور کوئی نہیں ہوگا۔ اگلے چند سالوں بعد یہ کاپیاں اور پنسلیں ختم ہو جائیں گی، ان کی جگہ پر الیکٹرانک پنسلیں آ جائیں گی اور جو ہے ٹیب ہوں گے، اور اسی طرح یہاں تک کہ یہ کتابیں ختم ہو جائیں گی اور ان کتابوں کی جگہ ورچوئل ریئلٹی ٹیکنالوجی آ جائے گی، جس کے ذریعے نہ صرف بچوں کو پڑھایا جائے گا بلکہ بچوں کو ماضی کی تاریخ حقیقت کے روپ میں دکھائی بھی جائے گی۔ کمپیوٹر کے مانیٹر یہ تو آج ہی ختم ہو چکے ہیں، اب LCD کا زمانہ ہے، لیکن اگلے 2-3 سال بعد ہی، 4 سال بعد یہ LCDs بھی ختم ہونے والی ہیں اور ان کی جگہ ہولوگرام ٹیکنالوجی آ جائے گی، اور یہی ہولوگرام ٹیکنالوجی ہمارے آج کے ان موبائل فون کو ختم کرنے کا ذریعہ بھی بنے گی۔ اگلے 5 سال بعد، یعنی تقریباً 2024-25 تک، یہ سمارٹ فون جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہیں، آئی فون 10 اور پتہ نہیں کیا کیا 1 لاکھ روپے کے فون، یہ فون 2024-25 تک، اگلے 5-7 سال تک بالکل ایسے ختم ہو جائیں گے کہ اگر یہ فون کسی کے پاس ہوگا تو وہ شرمائے گا۔ جیسے آج اگر کسی کے پاس 3310 اور 1100 موبائل ہوں تو وہ شرماتا ہے، اس کو شرم آتی ہے، تو آج کے ان قیمتی موبائل فونوں کو رکھتے ہوئے بھی لوگوں کو شرم آئے گی، اور ان کی جگہ پر ایسے کنگن نما کڑے آ جائیں گے کہ جن سے لہریں نکلیں گی، اور کال آئے گی تو ہاتھ پر ہی اور کلائی پر ہی انسان کے جو ہے وہ ایک LCD بن جائے گی، وہیں پر کی بورڈ بن جائے گا، اور اس ہاتھ سے اپنے ہاتھ پر بھی ہی ہم میسج ٹائپ کریں گے اور کال کریں گے اور سنیں گے۔ 2025 تک یہ موجودہ کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ کا دور ختم ہو جائے گا، ان کی جگہ پر سوچنے، سمجھنے اور بولنے والے کمپیوٹر آ جائیں گے، اور اسی طرح اگلے چند سالوں بعد پاکستان سے امریکہ کا سفر جو آج 20 سے 22 گھنٹوں کا ہے، یہ صرف 1 گھنٹے کا رہ جائے گا، اور بالکل ایسے محسوس ہوگا کہ ہم کراچی سے بیٹھے اور اسلام آباد میں اتر گئے۔ اگلے چند سالوں بعد جو سب سے بڑی تبدیلی آنے والی ہے اور بہت بڑا انقلاب آنے والا ہے، وہ ہے AI ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جسے مصنوعی ذہانت بھی کہا جاتا ہے۔ ہمیں چند سالوں بعد اپنے ارد گرد ایسے روبوٹ چلتے ہوئے نظر آئیں گے جو سوچنے، سمجھنے، بولنے اور دکھ درد کو محسوس کرنے کے احساسات ان کے اندر، یہ ساری چیزیں ان کے اندر، یہ ساری صلاحیتیں ان کے اندر موجود ہوں گی، اور
سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کی شکل و صورت بالکل انسانوں جیسی ہوگی، اور کسی بازار کے اندر رش کے اندر چلتے ہوئے بعض اوقات ہمیں اچانک نظر سے یہ محسوس بھی نہیں ہو سکے گا کہ یہ جو چلنے والا ہے یا یہ جو باتیں کر رہا ہے یہ انسان ہے یا روبوٹ ہے۔ اگلے چند سال بعد دنیا کے چپے چپے پر انٹرنیٹ کے سگنل آ رہے ہوں گے، اور وہ بھی بالکل فری، کوئی اس کی فیس نہیں ہوگی، کوئی چارجز نہیں ہوں گے۔ اگلے 15 سے 20 سال بعد مریخ پر انسانوں کا 10 لاکھ انسانوں کا بہت بڑا شہر آباد ہوگا، اور لوگ مریخ پر لوگوں کا آنا جانا اس طرح لگا ہوگا کہ جیسے ایک شہر سے دوسرے شہر میں، یہاں تک کہ لوگ بارات لینے مریخ پر بھی جایا کریں گے۔ اگلے چند سالوں بعد ایک بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے، وہ ہے 3D پرنٹنگ کے حوالے سے۔ یعنی جو آج ہمارے پاس پرنٹر ہیں، ہم کوئی چیز کمپیوٹر پر ٹائپ کرتے ہیں، کوئی تصویر وغیرہ بٹن دباتے ہیں تو وہ کاغذ پر پرنٹ ہو کر باہر نکل آتی ہے، لیکن اگلے چند سالوں بعد ایسے پرنٹر عام ہونے والے ہیں جنہیں 3D پرنٹر کہا جاتا ہے، جنہیں آپ اپنے کمپیوٹر پر اپنے گھر کا ڈیزائن بنائیں گے، اپنی گاڑی ڈیزائن کریں گے، اپنا موبائل یا کوئی بھی چیز آپ اپنے کمپیوٹر پر ڈیزائن کریں گے، بٹن دبائیں گے تو اس پرنٹر سے وہ بنا بنایا گھر پورا وہاں سے برآمد ہوگا، اور پوری گاڑی جو ہے بن کر وہ اس پرنٹر سے باہر نکل رہی ہوگی۔ اگلے چند سالوں بعد جو ایک بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے پر بسنے والا انسان دنیا کے کسی دوسرے کونے پر بسنے والے انسان سے لینگویج کے لحاظ سے اجنبی نہیں رہے گا۔ دنیا کا ہر انسان ایک دوسرے کی زبان کو بالکل اس طرح سمجھ رہا ہوگا جیسے اپنی مادری زبان کو کوئی سمجھتا ہے۔ تو یہ وہ چند ایک مستقبل کی تبدیلیوں کا ایک نقشہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس کی مزید تفصیلات آپ انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں، آپ اخبارات میں دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ساری تبدیلیاں کوئی لمبے عرصے بعد نہیں آنے والی، یہ ساری اگلے 15 سے 20 سال کے اندر یہ تبدیلیاں ہونے والی ہیں۔ تو یہ ہمارے ذہن میں یعنی یہ چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے تاکہ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بچوں کی تربیت کریں، اور اس حوالے سے ہم ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھیں، اور خاص طور پر دین کے ساتھ وابستہ جو لوگ ہیں، دینی جدوجہد کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کے لیے تو ان چیزوں کو جاننا نہایت ہی ضروری ہے کہ تاکہ وہ اپنے بچوں، اپنے شاگردوں کی تربیت اس نہج پر کر سکیں۔ ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ آج کے یہ بچے جب جوان ہوں گے اور اگلے 20 سال بعد 30 سال بعد اس معاشرے کے اندر عملی زندگی میں قدم رکھیں گے تو ان کے سامنے سوائے اندھیرے کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسے آپ لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔